انما الاعمال بالنیات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم ينوي من اللیل فلا صیام له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر کے وقت انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ رمضان کے مسائل میں سے کوئی اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ پہلا مسئلہ جو ہے انتہائی ضروری وہ ہے نیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کی قبولیت نیت پر مبنی ہے۔ جو نیت عمل کے لیے کی جائے گی اس کے مطابق اس عمل کا نتیجہ اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کا مدار ہے۔ خصوصاً رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات سے نیت نہ کرے تو اس کا روزہ ہی نہیں۔ فرض روزے کے حوالے سے نیت کرنا یہ لازمی ہے، اور نفل روزے کے حوالے سے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نفل روزہ ایک شخص رکھتا ہے تو اس نے صبح فجر کے بعد کچھ نہیں کھایا، فجر تک کچھ نہیں کھایا، فجر کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج روزہ رکھ لیتا ہوں، اور کہہ دیا کہ چلو میں آج میرا روزہ ہے، تو اس طرح اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر تشریف لاتے، پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے، تو کسی گھر میں کہہ دیا جاتا کہ آج تو کچھ نہیں کھانے کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور کبھی کبھار روزہ ہوتا تھا اور افطار کر لیتے تھے، نفلی روزہ۔ لیکن فرض روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے لیے نیت لازمی ہے، اور نیت کرنی ہے رات کو۔ اور نیت کیا کرنی ہے اس کے بارے میں پہلے وضاحت تو ایک درس میں ہو چکی ہے کہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری اور لغت میں نیت زبان کے الفاظ کو نہیں کہا جاتا۔ ہر مذہب، دین، فقہ اور فرقے والے سب کے نزدیک نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ وہ بھی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ النیت هو ارادۃ القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے کو دنیا کی کسی زبان میں نیت نہیں کہا گیا، اور جو نیت روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے مشہور ہے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کا کسی ضعیف حدیث میں بھی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ جس کم علم شخص نے بنایا ہے اسے صحیح طریقے سے عربی بھی شاید نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ عربی کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ وہ بصوم غد، کل کے روزے کا، نوئی تو میں نے نیت کر لی، کل کے روزے کی میں نے نیت کر لی۔ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، رمضان کے روزے کے کل کے دن کی میں نے نیت کر لی، جبکہ یہ نیت آج کا کر رہا ہے، اور الفاظ جو ادا کرے اس میں کہ کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ شام سے، مغرب سے، سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا کل جیسے سورج غروب ہو گیا تو رمضان شروع ہو گیا، اس لیے ہم نے تراویح پڑھی، تو مغرب سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اگلا دن جو ہے مغرب سے، اسلامی تاریخ یا دن جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے، تو کل مغرب سے آج مغرب تک یہ رمضان کا پہلا دن ہے یا پہلی تاریخ ہے۔ تو آج تراویح کے بعد یا سحری کے وقت اگر ایک شخص نیت کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ بصوم غد نویت، میں نے کل کے روزے کی نیت کر لی، تو یہ جو آج ہم نے روزہ رکھا یہ پھر اس کی نیت تو نہ ہوئی، کیونکہ آج کا جو روزہ ہے یہ سحری کے وقت بھی آج ہی تھا، تو پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ بصوم الیوم، آج کے دن کی نیت کرتا ہوں میں، لیکن وہ شاید عربی سے بھی نہ واقف تھا، بس جو اس کو کچھ آ رہا تھا تو اس نے بنا دیا۔ اور کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب تو دور کی بات، فقہ کی کسی کتاب میں، یا آج سے 1000 سال پہلے جو بھی علماء گزرے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا ہو یا امام صاحب کے شاگردوں کے زمانے کا ہو یا اس کے بعد کے، کسی کتاب میں یہ نیت موجود نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے
ان الفاظ کو ترتیب دینا ہوتا تو یہ الفاظ کم از کم نہ ہوتے، کیونکہ یہ عربی لغت کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ تو نیت کا الفاظ ادا کرنا وہ کسی عمل کے لیے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ جو نماز کے لیے نیت کی بات کرتے ہیں وہ علماء بھی یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں لوگ آتے ہیں اور بس کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں بھی ان کی توجہ نہیں رہتی، تو اس لیے توجہ برابر کرنے کے لیے یہ الفاظ اگر ادا کر دے کوئی تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں یا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا صحابہ سے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یا ان کے کسی شاگرد سے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ صرف توجہ برابر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال شریعت میں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، اور نہ جو ہے کسی اور عبادت کے لیے۔ حج عمرہ ہے، اس حوالے سے لبیک حجۃ و عمرہ وہ نیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک دعا ہے، جس طرح ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، اس طرح دیگر۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب انسان سحری کرتا ہے تو دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ جو ہے دین نہیں ہے۔ اس لیے ایسے چیزوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کا ثبوت ہمارے اسلاف سے نہیں ہے، ہمارے دین کے بزرگوں سے نہیں ہے، خصوصاً صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ دین اترا ہے اور جس کی ذمہ داری تھی دین بیان کرنے کی۔ اگر ایک کام نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں پورا نہیں بتایا، ہمیں پورا دین نہیں سکھایا، ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی اور اللہ کے رسول نے ہم تک نہیں پہنچائی، تو بس مجھے کسی ذریعے سے پتہ چلی اور اس لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ دین ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے رسول پر بہتان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمانی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے دین پورا نہیں پہنچایا تھا۔ تو ہمارا کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو وہ مکمل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو کچھ لوگ جو ہے رواج دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔